اندازہ لگاؤ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا انداز کیا تھا۔ الہ العالمین کے دربار میں جھولی پھیلا کر اعلان کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین آج مزدوری لینے کا، معاوضہ لینے کا وقت آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آگ کے حوالے ہو رہا تھا، آ کے کہہ رہے تھے بتا تجھے کیا چاہیے، میں نے کچھ نہ مانگا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، میں نے کچھ نہ مانگا، بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں بوادی غیر ذی زر میں چھوڑایا، میں نے کچھ نہ مانگا، باپ سے بیزاری کا اعلان کیا، کچھ نہ مانگا، نمرود کے دربار میں تیری توحید کے ڈنکے بجائے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کسی کی پرواہ نہ کی، الہ العالمین میں نے کچھ نہ مانگا، تو نے کہا میرا گھر بنا دیا، آج بالآخر تیرے کہنے پہ میں نے جھولی پھیلائی، الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوا، بتا ابراہیم کیا چاہیے، تجھے سونا چاندی چاہیے، الہی میں تو اسے اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ابراہیم بتا پھر کیا چاہیے، کہ مجھے تیرا محبوب چاہیے، آج خلیل نے جھولی پھیلائی، حبیب مانگ رہا ہے، الہ العالمین اپنی وہ نعمت عطا کر دے، اپنا وہ محبوب عطا کر دے، میں ابراہیم کی جھولی میں آئے گا، مجھے پتہ لگے گا، اور تو مجھے عطا کرے گا، عطا کرتے وقت تجھے پتہ لگے گا۔ اگلا نقطہ کیا بیان کیا، منہم یتلو منہم، کوئی باہر سے نہ آئے، اللہ جو چار ہے ان کے اندر سے بھیج دے، تاکہ الہ العالمین ختم نبوت کا تاج میری اولاد میں سے کسی کے سر پر سجا دیا جائے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کے جو آرزو کا اعلان کیا، میں پروردگار عالم نے عرش بری پر قبول فرما کر اس دعا کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرما لیا، جہاں میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا، اور ساتھ ساتھ اعلان فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور لوگوں جوانی دی، بچپنا دیا، بڑھاپا دیا، دنیا کی زندگی کی رعنائیاں دی، غمی خوشحالیاں دی، آسمان کا سایہ دیا، زمین کا بچھونا دیا، سمندروں کا پانی دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دی، دھوپ دی، سردی دی، میں نے بے بہا نعمتیں تمہارے پہ لٹائی، میں نے کبھی اس کا احسان نہ کیا، کبھی میں نے یونا کا احسان کیا، جب مکے کا در یتیم، آمنہ کا لال، عبداللہ کا پیارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، جب میں نے ابراہیم تمہاری جھولی میں ڈالا، میں نے ساری کائنات میں اعلان کر دیا لقد من اللہ۔ او لوگو، مکے کے در یتیم کے سر پر میں نے ختم نبوت کا تاج سجا کر ساری انسانیت پر احسان کر دیا۔ دادا عبد المطلب روزانہ گھر میں آتا ہے، مائی فاطمہ سے کچھ نہیں کہتا، اپنی گھر والی سے کچھ نہیں کہتا، روزانہ خاموش ہو کر کروٹیں بدل بدل کر بے چین ہوتا ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھتا ہے، کبھی اپنا سر دبانے لگ جاتا ہے، روٹی کھانا چھوڑ دی، غذا کھانا چھوڑ دی، جسم روزانہ کمزور ہو رہا ہے۔ بھائی فاطمہ ایک دن بیٹھ گئی، نبی کی دادی جان ایک دن بیٹھ گئی، کہنے لگی عبد المطلب کیا بات ہے، دن بہ دن تیری صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن تو کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے تجھے کیا بتلاؤں، میرا جوان بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا، اس کی امانت میرے گھر کے اندر ہے، اللہ غنی، اپنی عزت سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن مجھے خبر نہیں ہے، 4-5 دن ہو گئے، مکے کی گلیوں بازاروں میں، حرم کعبہ میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، لوگ چھپ چھپ کے میرے سے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اڑتی اڑتی خبر میرے کان میں آ گئی، مکے والے میرے گھر پہ
انگلی اٹھا کے کہہ رہے ہیں عبد المطلب کی بہو بیوہ ہے، اور عرب کے دستور کے مطابق بیوہ عورتیں عطر نہیں لگایا کرتی، لیکن جب ہماری گھر والیاں عبد المطلب کے گھر جاتی ہیں، پتہ نہیں اس کی بیوہ کے گھر سے، پتہ نہیں عبداللہ کے گھر کی والی سے، عبداللہ کی گھر والی سے، سیدہ آمنہ کی کپڑوں سے پتہ نہیں من سمنی خوشبو ہمیں کہاں سے آ جاتی ہے۔ ہم نے پورے مکے کی مارکیٹ چھان ماری، لیکن جو آمنہ خوشبو لگاتی ہے ایسی خوشبو ہمیں کہیں نہیں ملی ہے۔ بتا میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ جاؤ جا کے گھروں میں پیغام دینا، جو میک اپ کر کے لپا پوتی کر کے گھر سے نکلتی ہیں نا، ان کے باپ خدا کی قسم مارے غیرت کے گھر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنی جوان بچیوں کو کہنے سے قاصر ہے، بولتے نہیں، حیا گوارا نہیں کرتی۔ غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ بھلا ایمانداری سے بتلاؤ، جس کے جتے کے رنگ پر پروردگار عالم نے پردہ ڈالا وہ ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹتی اچھی لگتی ہے؟ جس کے پردے پر آسمان کے سورج کی روشنی پڑنے نہ دی، وہ گلیوں بازاروں میں پھر کر لوگوں کے گھروں میں پولیو کے قطرے پلاتی پھر رہی ہے۔ مرد سارے مر گئے، مردوں کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور تو اپنے بھائی کی نگاہ برداشت نہیں کرتا، سارا سرگودا تیری بیٹی کو مزے لے لے کے دیکھ رہا ہے، اور تجھے تو پگڑی نہیں پہننی چاہیے، مارے غیرت کے تیرا تجھے تو گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ کیا میرا نبی یہ دعوت لے کے آیا تھا؟ حضرت فسانہ، اللہ اکبر، حاتم تائی کی بیٹی، عدی بن حاتم کی بہن کو سر سے چادر اتارنے والیاں کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس نبی کی کلمہ پڑھنے والی ہو؟ میں کافرہ ہو کر تمہارے نبی کے دربار میں آئی تھی، تمہارے نبی نے مجھے دیکھ کر سر جھکا لیا، نبوت والی چادر بلال کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا جا بلال اس کافرہ کے سر پہ دے دے، حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دے۔ بلال چادر دیتے ہوئے جھجک رہا تھا، کملی والے چادر پاک ہے، یہ کافرہ سر نہ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ دریائے کرم جوش میں آیا، جمال جلال میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، آج بیٹیوں میں فرق کر دیا۔ بلال ہم اگر چادریں اتارنے لگ گئے تو بیٹیاں سمجھ کے سروں پہ چادریں کون اڑائے گا؟ سارا منظر دیکھ رہی ہے فسانہ۔ کافرہ کی بیٹی، کافر کی بیٹی کافرہ کو کہہ رہے ہیں بیٹی کا جی کا کلمہ پڑھے گی کا نہیں؟ کا دو آپشن ہے، کا کیا؟ کا کلمہ پڑھ، میں تجھے باپ کا پیار دوں گا، فاطمہ تجھے بہن کا پیار دے گا، اپنے گھر میں فاطمہ کے ساتھ رکھوں گا، کلمہ پڑھ لو۔ اللہ کے نہیں پڑھنا۔ صحابہ دوسرے دن لاؤ اسے، ذرا مدینے کے منظر اور ماحول دکھاؤ۔ مسلمانوں کوئی غیر مسلم تیرے میرے دروازے پر آ جائے، کس کا گھر دکھاؤ گے؟ بڑا اونچا ماشاءاللہ کام کرا، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تم نے کیا اونچا کام کرا؟ نیٹ پر عشق لڑایا، بھگا کے پاکستان لے آئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، مسلمان بنا لیا، 4 دن کا میلہ پھر اندھیری رات ہے۔ یہ تیر مارا ماشاءاللہ مسلمانوں نے۔ دوسرے دن فسانہ آئی، بتا تیرا کیا ارادہ؟ کہنے لگی نہیں نہیں میں نے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ تیسرے دن آئی، بتا تیرا کیا ارادہ؟ کہا نہیں نہیں میں نے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ صحابہ کی جماعت کو بلایا، فرمایا اس طرح چھوڑ کے آنا جس طرح اس کے ساتھ اندھے جا رہے ہیں، خبردار تمہارے پر انگلی اٹھی تو میرے اسلام پہ انگلی اٹھ جائے گی۔
مدینے کے لوگ حاتم طائی کی بیٹی کو چھوڑنے اس کے شہر چلے گئے۔ عدی بن حاتم نے دیکھا صحابہ کی جماعت میں آ رہی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا خاندان کی عزت لٹ گئی، اللہ اکبر، یہ کیا میری بہن کی حفاظت کریں گے؟ عدی بن حاتم کی آنکھوں کو پڑھ کے فسانہ بولنے لگی، خبردار مجھے جو کہنا ہے کہہ لے، یاران محمد پر انگلی نہ اٹھانا، میں نے بڑے بڑے غیرت والے دیکھے لیکن یاران محمد والی غیرت مجھے سگے بھائی میں نظر نہیں آئی ہے۔ عدی کہنے لگا کون سے دربار سے آئی، بڑی عزت افزائی ہوئی ہوگی، بڑا کھانا ملا ہوگا، بڑے کپڑے ملے ہوں گے۔ کہنے لگے کپڑے کی بات چھوڑ دے، عزت افزائی کی بات چھوڑ دے، کھانے پینے کی بات چھوڑ دے، میں ایسے دربار کو دیکھ کر آئی ہوں، ایسے دربار کے والی کو دیکھ کر آئی ہوں، اگر بھائی مجھے تیرا ڈر نہ ہوتا میں آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لیتی۔ میں نے ایسے محسن انسانیت کے چہرے کو دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں کو پڑھا، مجھے سگے باپ کی آنکھوں میں اتنی غیرت نظر نہیں آئی جتنا فاطمہ کے ابے کی آنکھ میں مجھے غیرت نظر آئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں خوف اور غور کرو، سر پکڑ کے بیٹھا عبد المطلب، اے عبداللہ کی امی جی، بڑے لوگ بہووں سے باتیں کرتے شرمایا کرتے تھے، بہووں کے سامنے بیٹھا نہیں کرتے تھے، اپنی بہووں کے ساتھ کھایا نہیں کرتے تھے، یہاں تو ماشاءاللہ شوہر کم پیار کر رہا ہے، سسر زیادہ بغل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ حیا کے جنازے نکلے ہوئے ہیں، اسلام کا ظہور نہیں ہوا، ابھی کلمے کی محنت نہیں آئی۔ عبد المطلب پوچھ تو گھر کا سردار ہے؟ نانا غیرت ہوا کرتی ہے، عورتوں کے سامنے میں نہیں جاتا، بے شک میرے بیٹے کی بہو ہے، تو جا کے پوچھ۔ ابا یہ کہہ رہا ہے۔ جناب فاطمہ چلی گئی اور جا کے کہنے لگی اے آمینہ میں نہیں کہتی، مکی کی عورتیں کہتی ہیں، بتا تو خوشبو کہاں سے لے کے آئی؟ اتنا کہنا تھا دوڑی دوڑی آ گئی، اور تجھے کیا جواب ملا؟ کہنے لگی پھر میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے جا کے دوبارہ پوچھ لیا، اخے تو نے پہلے بھی پوچھا تھا۔ کہا عبد المطلب تجھے تو مکے کے لوگوں نے آج بتلایا، ایک ہفتہ پہلے مکے کی عورتیں یہی شکایت میرے پاس لے کے آئی تھی اور کہہ رہی تھی آمنہ بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن تیری بہو کے کپڑوں میں پتہ نہیں خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ مجھے بڑا غصہ چڑھا، میرے خاندان پہ حرف آیا، میرے بیٹے کی عزت پہ حرف آیا، میں آگے بڑھی، بڑے دھڑلے کے ساتھ جا کر بہو کے سامنے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا بہو بتا کون سی خوشبو لگاتی ہے، نہ میرے ہاتھ میں دے۔ میری بہو نے میری حیرت سے میری طرف دیکھا، میری بہو کے ماتھے سے نور کی لاٹیں نکلنے لگی۔ عبد المطلب تجھے کیا پتا، ایک لاٹ میرے چہرے پہ پڑی، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں پوچھتی، تو ہی پوچھ۔ دادا عبد المطلب گئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی غلط مطلب نہ لیو، میں نہیں کہتا، مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہاں سے خوشبو لائی اور کون تجھے خوشبو دے کے جاتا ہے؟ مائی آمنہ چرپائی پہ بیٹھ گئی، اتنی دیر میں نبی کی دادی گھر کی دیوار کے پاس چلی گئی اور ناخنوں سے دیوار کی مٹی کھرچ کر ہتھیلی پر رکھ کر عبد المطلب کے پاس لے آئی، کہنے لگی کپڑوں کو بعد میں سونگنا، پہلے اس مٹی کو سونگ۔ اس آمنہ نے کل رات اندھیرے میں گزرتے ہوئے یہاں یوں کر کے ہاتھ لگا دیا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ مائی آمنہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی، دادا کہنے لگا، دادی نبی کی کہنے لگی یہاں تو عزت کے جنازے نکل گئے، تو مسکرا رہی ہے۔ دونوں کا ہاتھ پکڑ کے چرپائی پہ بٹھا لیا، کہنے لگی ابا تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، اماں تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، اگلی بات کہوں گی تم مجھے جھلی کہو گے، تم مجھے کملی کہو گے، تم مجھے بے وقوف دیوانی کہو گے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اور کپڑوں سے خوشبو کی بات تو دور کی بات ہے، میں آمنہ جب اپنا تھوک زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔
عبد المطلب کی نظر نے کام کیا، عبد المطلب کی سوچ نے کام کیا، سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ کہ بیٹی اور بتا کیا کیا کرتی ہے؟ ابا رات کو تو وہاں جا کے پڑ جاتا ہے، اماں تو وہاں لیٹ جاتی ہے، میری تنہائی کا کسی کو احساس نہیں، میں رات کو کروٹیں بدلتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، گرمی لگتی ہے۔ ابا جی میں نے ان عورتوں کو مکے کی گلیوں میں نہ دیکھا، ایک سرانے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک پیروں کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے پنکھا جلنے سے لگ جاتی ہیں اور کہتی آمنہ آرام سے سو جا، ان قریب تو نبی کی ماں بننے والی ہے۔ ابا جان صبح کی بات ہے، میری اماں نے مجھے پانی کا ڈول دے دیا، کہنے لگی جا سامنے کنویں سے پانی بھر کے آ، خدا کی امانت میرے پیٹ میں ہے۔ میں پانی بھرنے کے لیے گئی، جھانک کے دیکھا پانی گہرائی میں تھا، جھک میں نہیں سکتی، پانی اوپر نہیں آیا، سوچ میں پڑ گئی پانی کیسے بھروں گی۔ تھوڑی دیر میں پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آ گیا، پانی کناروں سے نگلنے لگا، میرے جھانک کے دیکھا پانی بھرنے لگی، مجھے پانی کی موجوں میں سے آواز آئی آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں نے پانی کا ڈول بھرا، میں اگلے قدم چل کے گھر کی طرف آنے لگی، مکے کی سہیلیوں نے میرا کرتا کھینچ لیا، کہا آمنہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی کنارے تک رہے گا، ہمیں پانی بھرنے میں آسانی ہوگی۔ ابا میرے پہ یقین نہیں آتا، میری محلے والی سہیلیوں سے پوچھ لے، آج ہم پانی بھر کے آ رہی تھی، یہ سامنے والا درخت میرے سے مخاطب ہو کر میرے سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ ابا جان میری سمجھ میں نہیں آیا، مولانا مکی نے لکھا ہے اللہ غنی، حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیٹی آمنہ یہ درخت تیرے سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگی اس نے کچھ یوں کہا ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، درخت کہہ رہا ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ ابا جان بات خوشبو کی ہوتی تیرے سر پہ وار دیتی، ابا جان بات عطر کی ہوتی ماں کی جھولی میں لا کے ڈال دیتی۔ یہ عطر خوشبو کا کمال نہیں، یہ مشک و عنبر زعفران کا کمال نہیں، بلکہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ چند مہینے پہلے گسرگودے کی گلیوں بازاروں میں نعرہ لگ رہا تھا دیکھو دیکھو کون آیا، شیر والے کہنے لگے شیر آیا آگے چلا گیا، کوئی کہنے لگے بلہ آیا آ کے سر پہ برسنا شروع ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو کون آیا۔ اللہ اکبر، جب میرا نبی دنیا میں آیا جبرائیل بھی کہنے لگا دیکھو دیکھو کون آیا، عبد المطلب بھی کہنے لگے دیکھو دیکھو کون آیا، آمنہ جھولی میں چہرہ تک تک کے کہنے لگی دیکھو دیکھو کون آیا۔ میں نے کہا اللہ کون آیا؟ کہ میرا حبیب آیا۔ کون آیا؟ سراج منیر آیا۔ کون آیا؟ مبشر و نذیر آیا۔ کون آیا؟ داعی اللہ آیا۔ کون آیا؟ محمد الرسول اللہ آیا۔ کون آیا؟ سب ساتھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب ساتھی کے کھڑے رہو، سب ساتھی بیٹھ جائیں، کوئی رانا نہیں چلے گا۔ یہ مہمان کی توقیر نہیں ہے، یہ مہمان کی تحقیر ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بیٹھ جائیں، نظم و ضبط کا خیال رکھیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف رکھیں، یہ مہمان کی عزت اور اکرام نہیں ہے بلکہ یہ مہمان کی توہین ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، نظم و ضبط کو خراب نہ کریں، ہمارے لیے مشکلات نہ بنائیں۔ آپ نے تو چلے جانا ہے، بعد میں ہمارے لیے مشکل بننی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔ پرچے میں 4 سال ہو گئے بھگتتے ہوئے، تمہیں کیا؟ مہربانی بھائی، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تمہارے جذبات تمہاری محبت اپنی جگہ ہے، اس سے پوچھو 4 سال تو مجھے ہو گئے، 3 سال میں اپنی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا سکا انہی نعروں کی وجہ سے۔ تم نے نعرے لگوائے، ان کے سروں کے تاج، ان کے سروں کو سایہ کو تم نے کہاں پہنچایا؟ کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہے؟ کیوں ظلم کرتے ہو تم؟ دیکھو دیکھو شیر آیا، شیر تو کب کا بھاگ گیا، شیر تو کب کا بھاگ گیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، اسلام کا مجاہد آیا۔
دیکھو دیکھو کون آیا، صحابہ کا نمائندہ آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اما عائشہ کی عزت کی حفاظت کرنے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کا نام چمکانے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، صحابہ کی عظمت میں تن من دن اور جان اور باپ کو لٹوانے والا آ گیا۔ اسرا پھر آگے تحسین پیش کرو، تم تو الٹی گنگا بہاتے ہو، اور ماشاءاللہ یہاں دیکھو دیکھو آ گیا نا، تم ایک جتی اپنی پہن کے جاؤ گے، دوسری دوسرے کی پہن کے دوڑ جاؤ گے۔ وہ باپ بیٹا ایک محفل میں چلے گئے، حلوہ پکا ہوا تھا ماشاءاللہ، رج رج کے باپ بیٹے نے کھایا، بھول بھی گئے کہ اتنا کھانے کے باوجود گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جب کھا کھا کے پیٹ افر گیا تو باپ کو بیٹا نظر نہ آئے، بیٹے کو باپ نظر نہ آئے، جتی کہاں نظر آئے گی؟ ابے نے بیٹے کو ہاتھ لگایا، لگا کے کہنے لگا بیٹے کا جی ابو کا جتی نظر نہیں آ رہی، دیکھنا کہاں پڑی ہے۔ بیٹے نے باپ پہ ہاتھ پھیرا، کہا تجھے جتی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو ابا ہی نظر نہیں آ رہا کہاں پڑا ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام اپنی جگہ۔ تم دیکھو دیکھو شیر آیا، اس نعرے کے اس وقت حقدار تھے جب تم انہیں ووٹ دے کے اسمبلیوں کے اندر لے کے آتے۔ تم نے قائد جمعیت کی قدر نہ کی، قائد اہل سنت کی قدر نہ کی، نعرے کس کے لگائے، ووٹ کسی کو دی۔ دیکھو دیکھو کون آیا، رحمت للعالمین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حبیب خدا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آمینہ کا لال آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محبوب رب ذوالجلال آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، زہرا کا بابا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حسنین کا نانا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، صدیق کے کندھے پر سواری کرنے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، غار میں صدیق کی گود میں آرام کر کر آباد کرنے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وضحا کے چہرے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، واللیل کی زلفوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، یاسین کے دندان والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، علم نشرح لک صدرک کی بلندیوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والے قدموں والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مزمل مدثر کی چادر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، طٰہٰ کے القاب والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی سیرت والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی چادر اوڑھنے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کے تاج والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، بھیجنے والے نے کہہ دیا خدا خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، میں وہ یہ میں نہیں اور میں وہ نہیں، میں خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، میں سارے جہان کا رب العالمین ہوں اور یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، الف نے کہا اللہ کا پیارا آیا، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا آیا، تا نے کہا تاجدار انبیاء آیا، سا نے کہا ثاقب سما آیا، جیم نے کہا جہالت کا دور کرنے والا آیا، ہا نے کہا حبیب خدا آیا، خان
کھانے کا خیر الورا آیا، ڈالنے کا دکھوں کا مٹانے والا آیا، ڈالنے کا ذخیرہ کائنات آیا، کھانے کا رحمت للعالمین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، زانے کا زمین و آسمان کا محور پہ کر آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، سینے کا سرور کونین آیا، چھیننے کا شاہد و جہان آیا، سودنے کا صادق الامین آیا، زانے کا ضامن جنت آیا، پانے کا طہ کی سیرت والا آیا، زانے کا ظلمتوں کا مٹانے والا آیا، عینے کا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آیا، غینے کا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آیا، کھانے کا فخر تمنا کائنات آیا، قافنے کا قاسم کوثر آیا، کافنے کا کائنات کا محور پہ کر آیا، لام نے کا لطف و عنایت کا پہ کر آیا، میم نے کا مزمل مدثر کی چادر والا آیا، نون نے کا نورانی زلفوں والا آیا، واو نے کا وجہ تخلیق کائنات آیا، ہا نے کا ہدایت و رشد کا منبع آیا، یا نے کا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ دیکھو دیکھو شیر آیا، شیر جانے کے لیے آیا، بلہ جانے کے لیے آیا، اللہ اکبر۔ وہ آمینہ کا لال جانے کے لیے نہیں آیا بلکہ آنے کے لیے آیا۔ کبھی صدیق کے گھر میں کھڑا ہے، کبھی عمر کو سینے سے لگا کے کھڑا ہے، کبھی عثمان کو جھولی میں لٹا کے بیٹھا ہے، کبھی علی کے لیے دامن پھیلا کے بیٹھا ہے، کبھی معاویہ کو اپنی کمر کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، مکے مدینے کا والی آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محبوب لجپال آیا، اللہ اکبر۔ کون آیا جس کے لیے اللہ نے نظام کائنات بنایا، کون آیا جس کے لیے اللہ نے زمین کو سجایا، آسمان کو تاروں سے جگمگ بنایا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، اللہ اکبر۔ مدینے میں آیا، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان پر آیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ دیکھو دیکھو کون آیا، ابو ایوب اپنے گھر میں آ کے رو رہا ہے، اوے ابو ایوب کیا بات ہے، اللہ اکبر، میں بھی کمزور ہوں، میں بھی غریب ہوں، میری کلی بھی کمزور ہے، میرا کچا مکان ہے، آج ڈیرے والوں نے پانی چھڑکا دیے، آج بڑے مکان والوں نے اپنے گھروں میں جھاڑو دے دی۔ گھر والی کہنے لگی ابو ایوب کیا بات ہے، کب پتہ آج خدا کا حبیب مدینے میں آ رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کاش میرا بھی بڑا مکان ہوتا، کاش میرا بھی اونچا ڈیرا ہوتا، میں بھی جھاڑو دیتا اور میں بھی پانی چھڑکاتا۔ اتنا سننا تھا، ابو ایوب انصاری کی گھر والی نے جھاڑو ہاتھ میں پکڑ لیا، کہنے لگی جا تو پانی کا برتن بھر کے لا۔ گھر والی جھاڑو دینے لگ گئی، ابو ایوب انصاری پانی چھڑکنے لگ گیا، اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے کس کے لیے کر رہی ہے؟ کہنے لگی خدا کے حبیب کے لیے کر رہی ہوں، اللہ اکبر۔ کیا وہ تیرے گھر میں آئے گا؟ اور تو نے خود ہی کہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے جاتا ہے۔ آج درخواست مدینے کے وڈیرے کو نہیں دینی، آج مالک کائنات کو دینی ہے، الہ العالمین۔ آمینہ کی گود میں جو ظہور اتارا تھا، آج وہ اپنا حبیب میرے گھر میں بھیج کر آج عبد المطلب، آج ابو ایوب انصاری کے ویڑے کو اونچا کر دے۔ میرے نبی کی سواری مدینے پاک میں آئی، ہر ایک نے جھولی پھیلائی، آقا یہاں آ جاؤ، آقا یہاں آ جاؤ۔ آپ نے اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈال دی، آگے آگے جا رہی ہے۔ ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس آ کر یوں کر کے دیکھنے لگ گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ کہ ابو ایوب انصاری کا۔ اللہ غنی، امام الانبیاء کی اونٹنی اپنے پیروں کو جوڑ کر ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی اور دروازے کی چوکھٹ کو سونگھنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب کہاں ہے؟ حضور میں یہاں ہوں۔ فرمایا ابو ایوب تجھے مبارک ہو، آج اللہ کا نبی تیرے گھر میں مہمان بن کے آ گیا۔
وہ آئے جانے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت لے کر آئے، اللہ اکبر، مبارک زندگی لے کے آئے، اخلاق لے کے آئے، اچھا کردار لے کے آئے، اچھا ماحول لے کے آئے۔ حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہیں بنوں گا، ان کی جھولی میں دیکھو جو کچھ تھا تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ فرماؤ سرگودے کے اندر ختم نبوت کانفرنس کرانے والوں اور اس پاک پاکیزہ کانفرنس میں آنے والوں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیرت امام الانبیاء جلسے کرانے والوں، اس جلسے میں آنے والوں، دیکھنا جلسوں سے بات نہیں بنے گی لیکن یہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں قبول ہے۔ اللہ کے نبی اور کیا کریں، فرمایا جو امانت میں نے عرفات کے میدان میں تمہاری جھولی میں ڈالی تھی، خدا کا قانون ڈالا تھا، لا ریب کتاب کے احکامات ڈالے تھے، اپنی مبارک زندگی کے طریقے ڈالے تھے۔ اگر میرے پاس حوض کوثر پینے کے لیے آنا ہے تو میری امانت اپنی جھولی میں لے کے آنا، تمہارا چہرہ بعد میں دیکھوں گا، تمہاری جھولی پہلے دیکھوں گا۔ اگر تمہاری جھولی میں میری زندگی نظر آئی تو ماتھا بھی چوموں گا، حوض کوثر بھی پلاؤں گا۔ اگر میری زندگی سے تمہاری جھولی خالی ہوئی تو اعلان کر رہا ہوں، سن لو سرگودے کے جوانوں، خبردار میرے حوض کوثر پر آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ سرگودے والوں، ہم نے اپنے رب کی قدر کی کوئی نہیں، ہم نے جنت کی قیمت بڑی سستی لگائی۔ اگر جنت کی قیمت میرے عزیزوں محلہ بازار سجانے سے، نالین مبارک کا نشان لگانے سے، اللہ تمہیں اور توفیق دے گلیاں جگمگانے کی، اور توفیق دے نالین مبارک سجانے کی، میں مخالفت نہیں کرتا۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے بلال کو انگاروں پہ قرآن سنانا نہ پڑتا، حسین کو نیزے کی نو پہ چڑھ کر تلاوت کرنا نہ پڑتا۔ میرے نبی نے فرمایا جنت اتنی سستی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے جنہوں نے جنت کی قیمت کو پہچان لیا، انہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازے پر گولیوں سے اپنا سینہ چھلنی کروا لیا، ششل کوٹ کے اندر اپنے جسم کے چیچڑے اڑوا لیے، گھر کی چوکٹ کے اوپر خون کی ندیوں میں نہا کے چلا گیا، اور دنیا والوں کو پتہ لگ گیا، اور دنیا والوں کو پیغام حق دے کے چلے گئے۔ جس نے نبوت کو پہچان لیا، کائنات کی ساری چیزیں مال جان تو کیا، اللہ اکبر، اس نے سب کچھ محمد الرسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ لوگوں نے کہا مٹ گئے، لوگوں نے کہا ختم ہو گئے، اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تھوڑے وقت کے بعد اللہ اکبر پھر دوبارہ منظر پہ لے کے آؤں گا۔ دنیا کسی کو حق نواز کہتی تھی، پھر مسرور نواز کہنے لگ جائے گی۔ ٹھہر جاؤ، شکلیں بدل جائیں گی لیکن موقف ایک ہی ہوگا، شکلیں بدل جائیں گی، زبان پر ترانہ وہی ہوگا جو جھنکی سرزمین پہ ترانہ تھا، جو عبداللہ درخواستی کی زبان پہ تھا، جو اسمبلی کے اندر مولانا مفتی محمود کی زبان پر تھا، قائد جمعیت کی زبان پہ جو ترانہ جاری ہے، شہادت کے وقت مولانا سمیع حق کی زبان پہ جو ترانہ تھا، کوئی ترانہ انہی کی زبان سے کہلاؤں گا کہ واہ صحابہ سلام صحابہ۔ ترانے میں زندگی گزر گئی، گھر بار لٹ گئے، اولادیں لٹ گئی، مال لٹ گئے، باپ کے سائے سر سے اجڑ گئے، لیکن صحابہ کے نعرے میں آج تک فرق نہیں آیا ہے۔ یہی کامیابی کی علامت ہے۔ ہم خدا کی قسم ہم مسلمانوں کو لڑوانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر زبان بولے سلام صحابہ، جو دل میں ہو وہ زبان پہ آئے سلام صحابہ، واہ صحابہ، میں نوکر صحابہ کا۔ خدا کی قسم یہ گالی نہیں ہے، یہ جنت کے پھول ہے جو اللہ پاک نے تمہاری میری زبانوں پہ بکھیر دیے ہیں۔ وقت ہوتا میں آپ کو سیرت امام الانبیاء اللہ اکبر آمینہ کی گود سے لے کر اللہ اکبر عائشہ کی گود تک سناتا، لیکن جب دوسرا خطیب آ جائے تو دوسرے کی آمد ہوتی ہے اور پہلے والے کی جامد کا اشارہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ آپ نے بھی پڑھنا ہے اور ہم نے بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ سارے سرگودے والوں کی طرف سے صبح ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، خدا تمہیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انتہائی میرے پیارے واجب الاحترام کارکنان ختم نبوت، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔